بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جنت اور اس کی نعمتوں کے متعلق فرمایا جاتا ہے، دنیا کی ہر راحت و لذت جنت کا نمونہ ہو چکا ہے، اور اس کے آگے ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا تصور آیا۔ بہشت کے 100 درجات ہیں جن میں سونے چاندی کے محلات ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو دکھ اور تکلیف ہے وہ دار آخرت کا نمونہ ہے، اور اس کے بعد ایسے رنگا رنگ کے عذاب ہیں جن کو عقل نہیں سمجھتی۔ غرض دوزخ کے تمام دکھ دوزخیوں کے لیے اللہ کے غضب سے، اور جنت کی تمام نعمتیں جنتیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے حاصل شدہ ہیں۔ جو بندہ دنیا کی نعمتوں میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کو اس کے عوض جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی کہ اس کے مقابلہ میں یہ نعمتیں بہت حقیر سمجھی جائیں گی۔ اور جو دنیا کی ممنوعہ نعمت کو کھائے گا، یعنی جو منع کی ہوئی ہیں، وہ آخرت کے درجات سے اپنے نفس کو محروم کر دے گا۔ اور جو آخرت کو سچا نہیں سمجھے گا، وہ اپنے نفس کو جنت کی ہر نعمت سے محروم بنا دے گا۔ جنت والوں کے لیے کھانے 3 قسم کے ہوں گے، کچھ عرائس ہوں گے، کچھ ولیمے، اور کچھ مہمانیاں ہوں گی۔ عرائس تو وہ دعوت طعام ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ تمام اہل بہشت کو دارالسلام کے اندر بلائیں گے تاکہ ان کے اجسام کو تر و تازہ اور عمریں غیر فانی ہو جائیں۔ ولیمے بیبیوں کے ہوں گے، اور مہمانیاں بوقت ملاقات ہوں گی، کیونکہ اہل جنت کی باہم ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مقامی الفت میں باہمی باتیں کرنے کی جگہ بھی ہوں گی۔ طوبہ کے باہر ان کا اجتماع بھی ہوگا، جہاں پیغمبروں کی زیارات اور ملاقات بھی ہوں گی، اور آپس میں فرشتوں کے جلسے بھی ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اوقات نماز میں تحفے بھی ملا کریں گے۔ صبح شام قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں، پھل ملیں گے۔ ان کا مقررہ رزق جاری رہے گا، اور روزانہ اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، نہر کوثر کے کنارے پر باغوں میں ان کی تفریح گاہ بھی ہوگی جہاں وہ جایا کریں گے۔ نہر کوثر کے کنارے موتی کے خیمے لگے ہوں گے، ہر خیمہ 60 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا، اور ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر مہکتی ہوئی خوشبو والی باندیاں ہوں گی جن کو نہ کسی فرشتہ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی خادم نے۔ ان خیموں کے اندر اعلیٰ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خوبصورت فرما دیا تو کون اس کے حسن کو بیان کر سکتا ہے؟ انہی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر حوریں ہوں گی محفوظ شدہ، یعنی ہر شخص کی نظر اور چھونے سے محفوظ یا نیچی نظر والیاں ہوں گی، جن کی نظریں صرف اپنے جنتی شوہروں پر مقصود ہوں گی۔ وہ اللہ کی منتخب کردہ ہوں گی۔ تمام صورتوں میں اللہ نے خوبصورت شکلوں کا انتخاب فرمایا ہوگا۔ ان کی پیدائش ابر رحمت سے ہوگی۔ ابر رحمت اللہ کی مشیت کے مطابق خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو برسائے گا۔ ان کے چہروں کا نور عرش سے متصاعد ہوگا۔ ان کے لیے موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوگا، کسی نے ان کو نہیں دیکھا، بس وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ راحت اندوز ہوں گے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس نعمت میں رہیں گے۔ جب حسب مشیت خدائے پاک نعمت و تفریح کی تجدید کا دن آئے گا تو بہشت کے درجات میں ان کو ندا دی جائے گی۔ یہ تفریح، خوشی، سیر اور زینت کا دن ہوگا۔ اپنی تفریح گاہ کی طرف چلو۔ لوگ موتی اور یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے شہروں کے دروازوں سے نکل کر ان میدانوں کی طرف جائیں گے۔ پھر میدانوں کی سیر کرتے ہوئے ان باغوں کی طرف پہنچیں گے جو نہر کوثر کے کنارے پر ہوں گے۔ اللہ ان کو ان کی فردگاہوں کا راستہ بتا دیں گے۔ ہر شخص اپنے خیمے کے پاس جا کر اترے گا، خیمہ کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ کے دوست کی نظر کے سامنے خیمہ پھٹ کر دروازہ بن جائے گا۔
تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جو عورت خیمہ کے اندر ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ اس وعدہ کی تکمیل ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا تھا، یعنی جنتیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ جنتی لوگ جب حوروں کے ساتھ تفریح کے تخت پر مسہریوں پر بیٹھیں گے تو ان کے سامنے ولیمے کا کھانا پیش کیا جائے گا۔ جب جنت والے کھانا کھا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شربت پلائیں گے اور تازہ پھل کھائیں گے جو اللہ پاک ان کو عطا کریں گے۔ زیور اور لباس کے جوڑے بھی اللہ کی طرف سے پہنائے جائیں گے اور خوبصورت بیبیوں سے شغل بھی کریں گے، اپنی حاجت ان سے پوری کریں گے۔ پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے رنگا رنگ کی بنتکاری کی ہوئی نفیس نشست گاہوں کی طرف آئیں گے، وہاں آ کر سبز موٹے گدوں پر بیٹھ جائیں گے اور ان سے سہارا لگائیں گے۔ جب جنتی نرم صوفوں پر بیٹھ جائیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام گانا شروع کریں گے۔ ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز اللہ کے فرشتوں میں سے کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب گانا شروع کریں گے تو ساتوں آسمان والوں کی نمازیں اور تسبیحیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کی تسبیح و تقدیس کے رنگا رنگ کے گانے گائیں گے اور ان کے گانے کے وقت جنت کا ہر درخت پھولدار ہو یا پھلدار اور ہر پردہ اور دروازہ گونج جائے گا اور کھل جائے گا۔ دروازہ کی ہر زنجیر طرح طرح سے بجنے لگے گی۔ سونے اور چاندی کی جھاڑیوں کی نستانوں کو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی سرسراہٹ پہنچے گی تو ان سے قسم قسم کی زمزمیں پیدا ہوں گی۔ اس وقت ہر حور اپنے راگ میں اور ہر پرندہ اپنی آواز میں گانے لگے گا۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ تم بھی ان کا جواب دو اور میرے ان بندوں کو گانا سناؤ جنہوں نے دنیا میں شیطانوں کے باجوں سے اپنے کانوں کو پاک رکھا تھا۔ فرشتے جواباً روحانی نغمے اور راگ گائیں گے اور تمام آوازیں مل کر ایک گونج سی ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ حکم دیں گے، داؤد اٹھ اور ساق عرش کے پاس کھڑا ہو، میری بزرگی بیان کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بزرگی اور حمد ایسی بیان کریں گے کہ آپ کی آواز تمام آوازوں پر چھا جائے گی اور سب کو نکھار دے گی۔ اس وقت لذت چند در چند ہو جائے گی اور خیمے والے اپنے صوفوں پر متمکن ہوں گے۔ رنگا رنگ کی لذتیں اور راگ گانے ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سورہ صافات میں ارشاد فرمایا گیا، بس جب وہ ہم مجلس ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا، میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے بطور تعجب یوں کہتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کے ماننے والے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اپنے کاموں کے بدلے پائیں گے؟ پھر وہ جنتی اپنے ہم مجلسوں میں سے کہے گا، کیا تم اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر خود ہی جھانکے گا اور اپنے ملاقاتی کو دوزخ کے درمیان پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں روشن دان کی طرح جھروکے ہوں گے جن میں سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے اور جنتی شخص اپنے ملاقاتی کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھ کو تباہ کرنے ہی کو تھا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح دوزخ میں حاضر کر دیے جانے والوں میں ہوتا۔ سورہ طور میں اہل جنت کی ایک گفتگو اس طرح نقل فرمائی گئی، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے، کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے دنیاوی گھر بار میں رہتے ہوئے انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے، سو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، واقعی وہ بڑا محسن اور بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔